جی ہمارے ساتھ اس وقت مزار کے اندر ابھی حاضری دی ہے MD خان صاحب نے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا، ایک پھر بڑا ثانیہ، ایک بھٹو اور الگ ہو گیا۔ محترمہ نصرت بھٹو کی طویل جدوجہد اور ڈکٹیٹر کے خلاف جس طرح وہ ڈٹ کے لڑی اور اتنی بڑی قربانی، کیا کہیں گے آپ؟ ایک اور غم، جی ون آف دا سیڈسٹ ڈیز۔ میرا فطری ابتدائی رد عمل یہی ہے، لیکن ساتھ ہی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اور غم، ایک اور دکھ، ایک اور المیہ، تو اس وقت مجھے بیگم صاحبہ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ہر غم میں ایک قوت ایمرج ہو کے آتی، جس کا مظاہرہ خود انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک فلسفی تھے، ایک اثاثہ تھے، جسے آج کی پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں بھٹو لیگیسی کہا جاتا ہے یا بھٹوازم کہا جاتا ہے۔ تو ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگایا تو اس کا پہلا آبجیکٹو یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے اور پیپلز پارٹی کو ایلیمنیٹ کر دے، بریک کر کے، کیونکہ پیپلز پارٹی تھی، بھٹو صاحب کی طاقت پیپلز پارٹی تھی۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ضیاء الحق کا پہلا ایڈریس آپ دیکھیں کہ بھٹو از نو مور اینڈ پارٹی از اوور اینڈ گیم از گون۔ لیکن ضیاء الحق نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ کھیل ختم نہیں ہوا ہے، کھیل کی ابتدا ہوئی ہے، کھیل کی آغاز ہوا ہے۔ ہم نے انسپائریشن لیا تھا کربلا سے، اسی لیے آپ ذوالفقار ہمارا سیمبل تھا، کیونکہ ہم شہدائے کربلا کی جو فلسفی تھی، لیگیسی تھی کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، جو قرآن کا لباب ہے، فلسفہ ہے۔ تو یہ چیز ضیاء الحق نے، جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کا کلیم کرتا تھا، بڑا اسلامی نظام نافذ کرنے کا دعوے دار تھا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ شہید زندہ رہتے ہیں، اور بیگم نصرت بھٹو نے اسے ثابت کیا، کیونکہ پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب پارٹی کو کون چلائے گا۔ بہت بڑی پارٹی تھی، گلگت بلتستان سے لے کے سندھ کے صحراؤں تک پیپلز پارٹی، ملک آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں تمام تر ظالموں کے بعد، تمام تر مظالموں کے بعد بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے۔ لیکن اس پارٹی کو زندہ رکھنے میں نصرت بھٹو صاحب کا بڑا کلیدی رول ہے۔ انہوں نے پارٹی کو اس لیے اس کی قیادت کو قبول کیا کہ وہ بھٹو شہید کی لیگیسی کو منتہج کرنا چاہتی تھی سیاسی انجام کے ساتھ۔ تو پھر سب سے بڑا ان کا اچیومنٹ یہ ہے، اگر ان کی پرسنالٹی کا فینومینا آپ دیکھیں تو نصرت بھٹو صاحبہ کہ شی واز اے نان کنٹروورشل لیڈی، جس پر تضاد نہیں تھا، جس پر اختلاف رائے کے باوجود بھی کوئی اختلاف نہیں، اختلاف رائے کے باوجود بھی بیگم صاحبہ کی ذات کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں تھا، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا جب MRD بنا کر ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی ایک تحریک بنا کر انہوں نے پھر فلوٹ کر دیا اس جدوجہد کو۔ خان صاحب، آپ نے اختلافات کی بات کی، پر اب اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر، جس طرح جونیئر ذوالفقار اور گنوا بھٹو، اور جن کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو آخری دیدار کرنے دیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خلا کیسے پورا ہوگا اور یہ اختلافات کیسے ختم ہوں گے جو خاندان میں؟ یہ آتے ہیں اس قسم کو جو ڈومیسٹک معاملات ہوں، جو فیملی افیئرس ہوتے ہیں، چاہے وہ گاندھی فیملی ہو یا بھٹو فیملی ہو، وہ اس میں قسم کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ خود اگر ہسٹری دیکھیں تو گاندھی فیملی میں دونوں بہوؤں کے درمیان تضادات ہوئے تھے، تو دیٹ از کائنڈ، لیکن اس فلسفی پر کوئی اختلاف نہیں، بھٹوازم کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ غنوا بھٹو بھی بھٹو لیگیسی کو پروکلیم کرتی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یا بیگم صاحبہ نے بھی اسی لیگیسی کو کیری آن کر کے اسے آگے بڑھایا۔ تو یہ ایک چھوٹے موٹے اختلافات ہیں۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ لاش کا معاملہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان شہیدوں کے لاشوں کے ورثہ عوام ہیں، عوام اس کے کسٹوڈین ہیں۔ جس طرف عوام کا ریلا ہے، جس طرف عوام مجتہد ہیں، تو وہ اسی طرف یہ لاشیں جائیں گی۔ آپ یہ آج کھلا ہوا ہے، یہ خدا بخش کا یہ مقبرہ، اس کے دروازے کھلے، جو چاہے آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ جس بات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یعنی کہنا چاہیے ڈومیسٹک اور فیملی افیئر ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹیکل افیئرس، سیاسی امور پر میں بات کر رہا ہوں، میرے لیے سب بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سمت جو ہے، سمت جو دکھا رہا ہے اس کے پیچھے عوام چلتے ہیں۔ لاؤ تو صحیح کوئی ایسی تاریخ جو ان بھٹوس کی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈائی ڈاؤن۔
بہت شکریہ انڈی خان صاحب ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین آپ نے بات سنی انڈی خان صاحب کی. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو مزار ہے شہداء کا جو قبرستان ہے یہ ہر عام شخص کے لیے خاص شخص کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ آئے اور شہداء کے جو وارث ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص پاکستان کا عوام ہے. بہت شکریہ.